أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. اگر تم سفر میں ہو اور معاملہ لکھنے والا کوئی کاتب بھی نہ ہو تو ایسے موقع پر رہن کی کوئی چیز بطور رہن کے جس سے تم قرض لیے ہو اس کے پاس دے دی جائے، دے دو. بس اگر آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ ہے معاملہ کرنے میں تو پھر ایسے وقت میں جس پر بھروسہ کیا گیا ہے، جسے قرض دیا گیا، اس پر بھروسہ کر کے قرض دیا گیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بندہ جس سے قرض لیا ہے اسے اس کے قرضے کو باقی رکھتے ہوئے قرض امانت داری کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرے، اور قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول یا دھوکہ ایسا نہ کرے. اللہ سے ڈرتا ہوا اپنا لیا ہوا قرض ادا کرنے کی کوشش کرے. اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ. جو شخص گواہی کو چھپاتا ہے وہ ایسا ہے کہ اس کا دل گنہگار ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اگر تم سفر پر ہو، معاملہ لکھنے والا کوئی موجود نہ ہو تو پھر رہن کی کوئی چیز دے دی جائے. بس اگر ایک دوسرے پر یقین اور بھروسہ ہو معاملہ کرنے میں تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی امانت دار والے کو، صاحب امانت کو مکمل ادا کرنے کی کوشش کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے دھوکہ دینے کے بارے میں، اور گواہی کو نہ چھپائے. جو شخص گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہوگا. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اس آیت میں پہلی بات، اگر جب تم سفر میں ہو، تمہارے معاملے کو لکھنے والا کوئی بندہ موجود نہ ہو تو ایسے وقت میں تمہارے پاس کی کوئی چیز جس سے تمہیں قرض لیے اس سے دے دو. دوسری بات، اگر ایک دوسرے پر بھروسہ ہے تو ایسے وقتوں میں جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بھروسے کو نہ توڑے، مکمل اپنی امانت داری کا پورا لحاظ رکھ کے قرض کو واپس کرنے کی کوشش کرے. تیسری بات، اللہ سے ڈرتا رہے، دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے. چوتھی بات، گواہی کو نہ چھپائے. پانچویں بات، جو بندہ گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا. چھٹی بات، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. کون دھوکہ دے رہا، کون سود کھا رہا، کون معاملے کو لے کر جھوٹ بول کے عیبیں اٹھا رہا، سب اللہ کو معلوم ہے. دیکھو ہمارے سود کرتوتا پرانے، دیکھو آگے دیکھو. تو میرے یہاں بات کیا چل رہی تھی یاد ہے؟ 2 دن ہو گیا، ایک دن نہیں مان رہے تو لوگ بھول جاتے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں الحمدللہ مخلص لوگ. گئے سال کیا ہوا بیان میں، کون سے بیان میں کیا ہوا، کون سے پارے کے خلاصے میں کیا بولے، اب تک یاد ہے. ہر ایک بندہ نہیں سن رہا، نہیں یاد ہے بول کر ایسی بات آپ کو سمجھو. اچھے لوگ بھی ہیں، یاد رکھنے والے بھی ہیں، ان کے ذریعے سے چل رہی دنیا ہماری. تو بہرحال یاد رکھنا چاہیے بیانات کو. یہ میری بات تو نہیں تو یاد رکھو بول کر بولنے واسطے، ہمارے گھر کی ہسٹری تو نہیں، تو یہ اللہ کا اس کا نام ہے. اللہ ہماری ہدایت کے نازل کیا ہے، تو اللہ ہماری ہدایت کے لیے کیا کیا اصول بیان کر رہا وہ اسے ہمیں سنتے سمجھتے نوٹ کرتے رہیں گے. تو اس حساب سے اگر ہمیں معاملات کریں گے تو پھر آپس میں جھگڑے نہیں ہوتے. یہ اصول ہمارے پاس نہیں ہے، یہ لکھا پڑھی کے اصول پورے قرآن کے، مسلمانوں کے، اسلام کے، یہ اصول یہاں سے ہٹ کر ریڈیو کے پاس چلے گئے، کوٹا کچہری میں چلے گئے. اب اس لیے وہ لوگ امن میں ہے، ان کے معاملات اچھے ہو رہی، لیکن ان کے معاملات بھی کیا اچھے نہیں ہو رہی. لیکن یہ جو لکھا پڑھی کی بات ہے یہ اسلام کی بات ہے، ہمیں چھوڑ ڈالے اس سے، دوسرے لوگوں سے اختیار کر لیے. تو ہمارے مذہب کی بات کو ہمیں اسے محفوظ رکھنا چاہیے، اس کے مطابق اپنے معاملات کو حل کرنا اور ڈیل کرنا چاہیے. آگے بڑھیں. تو بات چل رہی تھی معاملات کے بارے میں. اب اگر بندہ سفر میں ہے تو پھر سفر میں ہے تو اس کے پاس معاملہ لکھنے کے واسطے کوئی بندہ موجود نہیں ہے لکھنے والا، تو اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ سوال، ویسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟
ایسا یہاں تو سفر کی بات آئی ہے، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ بول کر سفر کا لفظ آیا ہے، اور اسے بھی سفر میں نہیں ہے، گھر کے پاس ہی ہے، گاؤں میں ہے، پھر بھی لکھنے والا کوئی بندہ نہیں ہے، یا لکھنے والا ہے پھر بھی قرض دینے والے بندے کو یقین دلانے کے لیے اپنے پاس کی کوئی رہن کے طور پر چیز دے دے تو بہتر ہوگا، اس لیے کہ رہن کے طور پر کوئی چیز دینے سے اسے بھروسہ ہو جائے گا ان آئی اٹھانے والا نہیں ہے، پکا مسلمان بندہ ہے، چور نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، چور مسلمان بھی نہیں ہے، اچھا مسلمان ہے، اور اپنے اچھے مسلمان ہونے کی ثبوت دیتے ہوئے یہ بندہ میرے پاس رہن رکھا، سمجھ گیا؟ تو اس لیے کسی کے پاس کیا تو لیے تو بھی اس کو بھروسہ دلانے کے لیے کچھ نہ کچھ دے دو اسے، تاکہ اسے بھروسہ ہو جائے کہ آئی پی اٹھانے والا آئی پی ماسٹر نہیں ہے، تو دے دینا چاہیے۔ تو سفر میں ہو تو بھی وہی معاملہ، رہن کے طور پر کوئی چیز دے دے، جس کے پاس قرض لیے اسے کوئی چیز دے دے، یا پھر گھر کے پاس گاؤں میں ہے پھر بھی کوئی چیز لے لی تو قرض کے طور پر، تو اسے کوئی اپنے پاس کی چیز گھر کے ڈاکومنٹس وغیرہ یا کوئی اور چیز دے دیں تو اسے بھروسہ ہو جائے گا کہ یہ بندہ ادا کرنے والا ہے، بھروسہ ہو جائے گا۔ تو آگے اچھا، اب آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ ہے، اب دیکھو بہت سارے معاملات لکھا پڑھی سے نہیں ہوتے، ایسے منہ بولی باتوں پر بھروسہ کر کے دے ڈالتے، تو اب جب تمہارے اوپر بھروسہ کر کے سامنے والا بندہ قرض دے رہا بولے تو اب ہمیں اس بھروسے کو ہمیں باقی رکھ لینا، بھروسہ باقی رکھے تو پھر زندگی میں کبھی بھی سے کون بھی اس کی بات کو مانتا نہیں، بھروسہ اٹھ جاتا، پھر اس کی قیمت گھٹ جاتی۔ تو وہی فرماتے ہیں آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ ہے، وہ تو جس پر بھروسہ کیا گیا، قرض جسے دیے نہیں اس پر بھروسہ کر کے دی سو قرض، اب اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے بھروسے کو توڑنا نہیں تو کیا کرنا؟ ٹائم پر قرض دیے سو پیسے واپس کر دینا۔ سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلے، اللہ سے ڈرتا رہے بندہ، قرض لیا سو بندہ اللہ سے ڈرتا رہے، اب نہیں لکھے تو لکھا پڑھی کیا بھی نہیں کی بول کر کر دیا تو مجھے کون گواہ ہے بول کو، ایسا انکار نہیں کرنا، اللہ سے ڈرتا رہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، جس پر بھروسہ کیا گیا اپنے بھروسے کو باقی رکھے، جب دل میں بھروسہ توڑنے کی بات آئی شیطان ڈال دیا تو پھر سوچ کیا کرے، اللہ کا خوف دل میں لائے، اللہ دیکھ رہا بھائی مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے مجھے، تو وہ آدمی بھروسہ نہ توڑے اور ادا کرنے کی کوشش کرے۔ آگے اس لیے کیسو بچہ نہ ہوتی بولے اللہ کیا بولے، پہلے سے گواہ رکھ کر معاملے کرو بولے سو، دو مرد گواہ رکھ کر یا پھر دو عورتیں ایک مرد گواہ رکھ کر، ایسے سب رکھو کریں گے تو پھر لڑائیاں پنچاتا نہیں ہوتے۔ جب یہ نہیں ہوں گے، جب شریعت پر عمل نہیں ہوگا، پھر سب شریعت پر عمل ہوگا تو امن سلامتی ہوگی، شریعت پر عمل نہیں ہوگا تو پھر کیا ہو جائے گا، لیا سو بندہ انکار کر دے گا، میں کب لیوں تیرے پاس بولے گا، پھر بعد میں جھگڑا ہوگا، یا تو ان آخر کا نتیجہ رزلٹ یہی ہوگا، یا تو ان دیتا نہیں بول کر قتل کر دے گا، یا پھر ان ٹارچر کرا بار بار گھر کے پاس آنا بول کر غصہ آنکھوں سے قتل کر دے گا، یہ معاملہ ہوگا آخر کا۔ تو اس لیے اگر اسلام کی شریعت کی اصول اور اس کے ضابطے پر اگر عمل کرتے تو یہ بات پیدا نہیں ہوتی تھی، ان اسے ماننے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، ان اسے ماننے کا سوال اور خیال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ سب معاملے کہیں کو آتے بولو، اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تو یہ سب باتیں آتے۔ اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر بھی اور ہمارے ملک کے اندر بھی اگر انقلاب آنا ہے اور مار دھاڑ ختم ہونا ہے، قتل و غارت گری ختم ہونا ہے، تو اس کے لیے نئے قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے جو قانون پر اگر عمل کر لیں گے تو پھر یہ قانون پر عمل کرنے کے بعد پوری دنیا کے اندر بھی انقلاب آئے گا، پوری دنیا امن سے جی سکتی ہے۔ یہ کتاب یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، تو پھر پوری دنیا کے انسان اگر اس کتاب کے اصول کے مطابق اپنے فیصلے کریں گے تو پھر امن شانتی باقی رہ سکتی ہے۔ انگریز آیا تھا نہیں، انگریز ہندوستان میں، اس کے بعد انگریز ایسے وقت میں کورٹوں کے اندر فیصلے کرنے کے لیے بھی ہے نہیں، ان کے پاس کیا اصول ہے کو پیشاب کر ان کو دھونا معلوم نہیں ہے، ان لوگ کیا اصول کے مطابق کورٹ چلائیں گے، تو انہوں لوگ اپنے کورٹوں میں اصول کو سے لائے بولو معلوم، ہمارے یہ قرآن اور ہمارے حدیثوں کے اصول تک کو ہمارے مسلمان لوگ انہیں خود پوچھے اسلام کے اصول بنا کر دے ہمارے کو بول کر کورٹ میں فیصلہ کرنے کے فیصلے کے اصول، تو اس پر ہمارے مسلمان لوگ ان کو بڑی بڑی کتابیں مدرسے پڑھاتے ہیں، ہدایہ وغیرہ بڑی بڑی کتابیں، ان سے کون سے مسئلے کے کیا اصول ہے، کیا قانون ہے، کیا سزائیں ہیں، وہ سب ان کو عربی کے اندر سے اردو میں ٹرانسلیشن کر کے پھر ان کو انگلش میں کر کے دیے۔ تو مطلب کیا ہے،
کوٹوں کے کچروں کے اندر بھی انگریز آ کر ہمارے اسلام کے مطابق فیصلہ کرنے پر مشغول ہوا. اب موجودہ جو حکومتیں ہیں یہ اسلام کے مطابق فیصلے نہیں کر رہی. تو سمجھ میں آ گیا انگریز بھی اسلام کے مطابق فیصلے کرنے کو پسند کیا چاہتا تو اپنے مرضی سے فیصلے کر سکتا تھا. وہ یہاں آیا کئی کو اسلام کے مطابق راج کرنے آیا کیا؟ ظلم ستم کر کے مار دھاڑ کر کے علماء کو حضرتوں کو مسلمانوں کو سب کو کاٹ کے آیا سویا. دھوکہ دے کو آ گیا. کون سامنے آتا تھا اسے کاٹ کو آ گیا مار کو آ گیا ہے. اب تو پھر اپنی کورٹ کچہری کے اندر فیصلہ کرنا چاہ رہا ہے کس کے مطابق؟ قرآن کے مطابق. تو اسے بھی عقل ہے انگریز کو بھی گرچہ وہ ظالم ہے پھر بھی اسے معلوم ہے کہ دنیا کے اندر ایک کتاب ایسی ہے جس کا راج پوری دنیا میں چلتا ہے. اگر ہم کو پوری دنیا میں راج کرنا ہے تو پھر اس کتاب کے مطابق ہم کو فیصلہ کرنا پڑے گا. اسے عقل تھی اس لیے اس نے اس کتاب کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے اس کتاب کے اصولوں کو جو عربی میں ہے اس کے جاننے والے لوگوں سے اردو سے عربی سے اردو میں اور اردو سے پھر انگلش کے اندر ان ٹرانسلیشن کر کے لکھا کر اپنے آفس کے اندر اپنے کورٹ کچہری میں رکھ دیا تھا. سمجھ میں آ گیا؟ اب جب انگریز ہمارے اسلامی اصول کے مطابق اپنے کورٹ کچہری چلا رہا بولے تو پھر ہمارے لیے اتنی ضروری بات ہے توجہ قابل توجہ والی بات ہے. اس لیے اس کتاب کے مطابق اپنے معاملات کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں. تو آگے گواہی کو چھپانا نہیں. گواہی جب دونوں کے سامنے کوئی معاملہ طے ہوا دونوں کو رکھ کر طے کر دی تو میں دونوں گواہ ہوا دیکھو میں اس کے پاس قرض دے رہا ہوں ایسا بول کر. تو قرض دینے کے بعد اب پھر یہ بندہ مکرہ قبلیوں میں بول کر انکار کر رہا. تو اب یہ دونوں لوگ گواہ تھے نہیں ان کو ملائے آؤ بات میں ذرا گواہی دے. اور انکار کر رہا پیسے نہیں بول کر بول رہا میرے پاس جبکہ لیا ہے اور تمہیں دونوں گواہ تھے تو دیکھے تو تمہیں. اب وہ نہیں بول رہا. اب کیا کرنا چاہیے جب ان دو لوگوں کو بلایا جائے گواہی دینے کے واسطے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ دونوں لوگ تمہارے لیے آ کر گواہی دے. اگر وہ لوگ چھپاتے گواہی یا پھر نہیں آتے ہو تو پھر انہوں گنہگار ہو جائیں گے. نہیں کرنا ایسا. جب گواہی کے لیے ضرورت کے موقع پر بلایا جائے تو پھر گواہی دینے کے لیے آنا چاہیے ورنہ ان کا دل گندا ہو جائے گا گنہگار ہو جائے گا. فإنه آثم قلبه ان کا دل گنہگار ہو جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بما تعملون علیم. اب وہ بندہ فرض نیا سو بندہ لے کر بھی دھوکہ دے رہا یا مکرہ میں قبلی بول کر کون گواہ ہے بتا مجھے ایسا انکار کر رہا. تو اس لیے ایسا انکار نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے بولو گواہ دو رکھ کر لکھا پڑھی کر کے یہ سب معاملہ کر لیں گے تو پھر اسے انکار کرنے کا چانس نہیں رہے گا. انکار کر دے گا تو بھی یہاں لکھ کے تحریر موجود ہے. اب پھر یہاں دو لوگ گواہ موجود ہے اب ان کیا نہیں کر سکتا. اب یہ دو گواہ نہیں ہوں گے لکھا پڑھی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہو جائے گا ایک اٹھائے گا. جب تمہیں کیا کریں گے اللہ کے پاس آپ کو روکے رہیں گے دے اللہ دلا اللہ دے اللہ دلا اللہ. اللہ کیا کریں گے تمہیں کئی کو نہیں کرے ہمارے بولے سوچوں کے مطابق کئی کو تمہیں احکامات پر کئی کو نہیں چلے. جب اللہ بولے گا جب کیا کریں گے ہو اللہ عقل ماری گئی تھی اب کیا کریں گے اب کلے کو نہیں نلے کو مارے تو تمہاری غلطی ہے. تو وہ کلے کو نلے کو بعد میں افسوس کر کے مارنے کے بجائے وہ پوزیشن آنے سے پہلے ہی یہ پوزیشن پر عمل کر لو. دو گواہ کو رکھ کر معاملے کو صاف صفائی سے لکھ کر خرچ باقی دینا ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ایسا کلے کو اور نلے کو مارنا پڑے گا. ان آئی پی اٹھا دے گا تو ہی چھوڑا پھر پورا گھر خرچ 200 بندے کا اوپر آپ کو پڑے گا. یہ سب حالات ہوں گے کب ہوں گے اسلام کے حکم پر عمل نہیں کریں گے تو وہ ایسا معاملہ ہوگا. اگر ایسا اسلام کے حکم پر عمل کریں گے تو پھر کیا ہوگا کوئی جھگڑا پنچایت فیصلہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلامی احکامات کے مطابق اپنے معاملات اور لین دین کے مسائل کو اللہ جیسا بولا قرآن میں ویسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدرسے کے لیے مدرسہ تقریباً 60 سال سے چل رہا 60 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا تو بڑا لمبا چوڑا پرانا مدرسہ ہے. پرسوں بھی فروری کے اندر 150 بچے تقریباً حافظ قرآن بنے عالمہ بنے قاریہ بنے. تو یہ جو مولانا اتنی بڑی اچھی انداز میں خط پڑھ رہے نہیں مزاق کے سارا خط کے اندر یہ مولانا بھی وہاں کے بڑے سنتے ہیں. تو پھر ان کے اندر ایسا جذبہ ہے پڑھنے کا مزہ ہے تو پھر ان کی حضرتوں کے پڑھانے میں پڑھنے میں کیسا مزہ ہوگا. تو اس لیے ایسے بلّہ کے قاری صاحبہ عالمہ حضرتہ ہمیں بھی وہاں سے تیار ہوگا ایسو. تو پھر اگر ہمیں ایسا مدرسوں کو مضبوط کرتے رہیں گے تو پھر ایسے قاریاں حضرتہ علماء مزید پیدا ہوتے رہیں گے. ایسا آپ لوگوں کو قرآن سمجھاتے رہیں گے. جب تمہیں اسے مضبوط کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر یہاں ایسے لوگ بیٹھنا بند ہو جائیں گے. پھر یہاں مسلح پر یہودیاں آ کر راج کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مدرسوں کے لیے دل کھول کر تعامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جاتے ہوئے دل کھول کر مدرسے کا تعامل کرتے ہوئے جائیں.